پورے 5 بج رہے ہیں، اور ایک امپورٹنٹ بات جو رہ گئی کہنا، ایک تو یہ کہ حضرت سید امیر حمزہ رضی اللہ عنہ انہیں بھی شہید کیا گیا تھا، تو ان کا نام میں لینا بھول گیا تھا، وہ بھی بتا دوں۔ اور دوسری بات یہ کہ دین اسلام کے اندر جو لوگ شہید ہوئے یا جنہیں قتل کیا گیا، ان کو مروانے میں یا شہید کروانے میں زیادہ تر جو سازشیں کی تھیں وہ علماء سو نے کی تھیں۔ ہاں، علماء سو۔ بعد میں وہ کالے بادل کا ٹکڑا دکھ رہا ہے، وہ وہاں جنریٹ ہونا شروع ہوا تھا اور وہ اڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا آسمان کے بیچ میں۔ باقی آسمان کی کنڈیشن دیکھ لو اور وہ الگ ہی دکھے گا۔ سو علماء سو جو تھے نا، بغیرت ماضی کے، ان کے ان کی نسل کے آج بھی زندہ ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور علماء سو کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہاتھ میں پکڑتے ہیں، حدیثیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اس کے بعد اپنے مطلب کی من مانی اس میں تشریحات کرتے ہیں، ٹوسٹ کرتے ہیں، اس پہ فرقے کریٹ کرتے ہیں اپنے، اور فرقے بنا کر کسی کو بھی کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ ان میں 2 نمبر مفتی، 2 نمبر عالم دین، 2 نمبر قاری، 2 نمبر فلانے ڈھماکے ہر طرح کے لوگ ہیں، وہ 2 نمبری کا کرتے ہیں۔ سو میں ایسے کسی بھی 2 نمبر عالم، 2 نمبر مفتی کو مانتا ہی نہیں ہوں، جو ڈرامے باز ہے، جو دین کا غدار ہے، جو دین کے اسلام کے اندر خنجر گھونپنے والا ہے۔ تو ان بغیرتوں کے خلاف بھی یہ چیز ہے، کیونکہ وہ بغیرت اور مردود اور شیطان کے کتے جو ہے لوگوں کو دین کا کام کرنے والوں کے خلاف ورگلاتے ہیں، اور ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے اور آج تک ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی میں اپنی اس سیریز کے اندر جو شروع کر دیے میں نے اب، تو میں ان کو بھی شامل کر رہا ہوں کہ تم لوگ بھی ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے اللہ کے حکم سے، اگر اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا اس مہینے لاہور پہ بارش بند کرنے میں۔ اس لیے کہ تم لوگوں نے، بغیرتوں نے، تمہاری نسلوں نے جو ماضی کی گزری ہیں، تمہارے آباء و اجداد، اور تم لوگ کافروں کے ہاتھوں بک جاتے ہو، تم لوگ منافق ہو، میں تم لوگوں کی بات کر رہا ہوں، منافقوں اور علماء سو، تم جو بکے ہوئے ہو، تمہارے جو 2 2 ٹکے کی تم لوگ دولت کے ٹکے لے کر فتوے جھاڑتے ہو کسی کے بھی خلاف کافر قرار دینے کا، تو بیٹا تم لوگ بھی سن لو۔ ایک طرف تو میں جھوٹی سائنس کے پیشواؤں کے خلاف ہوں، تمام کافروں کے خلاف ہوں، تو میں دوسری طرف تم جیسے منافقین کے بھی خلاف کام کر رہا ہوں۔ اس دفعہ میں پورے ڈنکی کی چوٹ پہ اپنے ارادے سے کام کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں اب تم لوگ بھی ذلیل ہو، کیونکہ ان کی کیٹیگری تو کافروں کی ہے نا جو غیر مسلم ہے، تمہاری کیٹیگری وہ ہے جو اسلام کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھ کر قرآن و حدیث کو پکڑ کر پھر تم لوگ حرامی بن مچاتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو تم لوگوں کی مٹی بھی پلید ہوگی، اور میں بتا رہا ہوں کہ جب یہ کام ہو جائے گا نا، تو یہ اللہ کی طرف سے الہامی طور پہ مدد ہوگی کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ ایسا ہی ہو، اس لیے تم لوگ بچ نہیں سکو گے، یہ میں بتا دوں۔ اور اگر اللہ تمہیں بچانا چاہے اور وہ نہ چاہے کہ ایسا کچھ ہو، تو ڈیفینیٹلی میری تو کوئی چیز ویسے بھی نہیں آنی پھر۔ لیکن اگر ہو گیا تو یہ سوچو، وٹ ایف آئی بیکم سکسیزفل، وٹ ایف اللہ ڈز ناٹ رین ان دا جولائی آف 2025، دس ول بی ون آف دا گریٹسٹ میریکل اگین، کیونکہ جولائی میں بارشوں کی کلیئر کٹ جو ہے نا وہ پیشن گوئی نہیں، بلکہ ان کے بڑے تڑلے ہیں، اور اگر بارش تو ہو ہی رہی تھی لاہور میں، جون کے اندر بھی ہو چکی ہے نا، تو جولائی کے اندر تو ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی، جو کہ ابھی تک تو نہیں ہوئی، جب سے میں لاہور سے آ گیا ہوں کراچی سے، اب تک نہیں ہوئی ہے۔ تو چلو اب اللہ کے ارادے کو بھی دیکھتے ہیں، تم بھی ویٹ کرو، لیجنڈ بھی ویٹ کر رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اللہ سے فیصلہ کروا رہا ہوں، بس یہ یاد رکھنا، وہ تم لوگوں کو بچانا چاہے گا تو بچو گے، اور وہ تم لوگوں کو ذلیل کرنا چاہے گا تو وہ پھر تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اور تم لوگوں کی ذلت اس بات کی نشانی ہوگی کہ ماضی میں جتنے بھی لوگ تھے، ہاں، نبیوں سے لے کر صحابہ سے لے کے اولیاء اللہ تک، وہ جو دین اسلام کا کام کرتے رہے، جن کے خلاف لوگ بھونکتے ہیں، تم لوگ بھونکتے ہو کہ انہوں نے دین کا کوئی خاص کام نہیں کیا ہے، ان کے ذریعے کوئی کرامات اور معجزات نہیں ہوئے، اور ان لوگوں نے کیا ہی کیا ہے نا، وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے قرآن و حدیث کے مسائل کو، یہی سب تم لوگوں نے ٹوپی ڈرامہ پھیلایا نا قرآن و حدیث کے نام پر فرقے بنا کر۔ تو بیٹا صبر کرو، میں بھی صبر کر رہا ہوں، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے مجھے، ورنہ دل تو چاہتا ہے ایسی ایسی گالیاں دوں کہ تمہاری ماں یاد رکھ کے تمہاری پیدائش پہ۔ خیر، سو یا اللہ آپ رہنا گواہ، 2 ویڈیو میری بن گئی ہیں، ایک پہلی اس سے پہلی اسٹارٹنگ کے لیے، اور اب یہ میں نے ان لوگوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا جو آپ کے دین کے لبادے اوڑھ کر آپ کے دین کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے، اور کافروں کے ساتھ دوستیاں یاریاں کرتے ہیں، اور کافروں کے تلوے چاٹتے ہیں، اور پھر یہ لوگ دین اسلام کے علم برداروں کے خلاف اپنی گٹر جیسی زبان نکال کے بھونکتے ہیں۔ تو بیٹا تم بھی ذلیل ہونے والے ہو انشاءاللہ، اور وہ بھی ذلیل ہونے والے ہیں جو کفار ہیں۔ اور تمہاری یہ جو چیزیں ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا، بیٹا میں تو آیا ہی بدلہ لینے کے لیے ہوں۔ ہاں، جتنے بھی انسسٹرز گزرے نا ماضی کے، جن لوگوں کو شہید کیا، قتل کیا، جو اسلام کے لیے کام کرتے ہوئے گئے، میں تو ان کا بدلہ لے رہا ہوں، اور اللہ واحد القہار کا پرچار کر رہا ہوں، اور اس کی خدائی کے حوالے سے کلیئر کٹ بات کرتا ہوں۔
اب اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے تو تم لوگ اپنی مدد کے لیے بلاؤ. میں نے اپنی مدد کے لیے اللہ کو پکارا ہے, میں نے اپنی مدد اللہ سے چاہیے, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تم سوچو تمہارا کیا ہوگا اگر میں اس والی سیریز پہ کامیاب ہو گیا, تو اس کے بعد پھر تمہارا کیا ہوگا, کیونکہ اس کے بعد میری الہامی تلواریں اور خطرناک ہو جائیں گی. ہاں, ان کے خلاف جو لوگ اسلام کے علم برداروں کے خلاف بھونکتے رہے. کن کے خلاف بھونکا؟ خاص طور پہ نام سنو, حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ, شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ خاص خاص وہ نام ہے جن کو ماضی میں کوڑے مارے گئے, زہر دیا گیا, سزائیں دی گئیں. یہ وہ خاص نام بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے کچھ اولیاء اللہ کے خلاف بھونکا گیا, جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کے خلاف بھونکنے والے تم لوگ جو کہتے ہو نا جی انہوں نے مردے زندہ نہیں کیے ہیں. اور پھر وہ سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ, جن کے حوالے سے جب وہ لاہور میں آئے تھے, استغفر اللہ کیا بات یاد آئی ہے, وہ بھی لاہور میں ہی آئے تھے, تو ان کے خلاف بھی علماء سو نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ اس کو تو جو ہے مسجد جب انہوں نے بنائی تھی بڑی محنت سے, تو علماء سو ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے کہ یہ مسجد ٹیڑھی ہے, فلانا ہے. پھر انہوں نے ان کو دعوت دی تھی اور پھر اللہ نے معجزہ دکھایا تھا, تب ان کی طبیعت درست ہوئی تھی. اب یہ ہیں ساری کتابوں کی باتیں. آج کی نسل کہتی ہے پریکٹیکل دکھاؤ, ہے کوئی نشانی کہ واقعی سچائی پہ کون ہے, جھوٹ کون ہے, ہم کیسے مانیں کہ کون سچ ہے کون جھوٹ پر ہے. کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہر کوئی لڑ رہا ہے, تو بیٹا تم لوگ بھی سن لو ساتھ میں. وہ کتابوں کا دور تھا, یہ پریکٹیکل کا دور ہے. یہاں سائنس, ٹیکنالوجی اور اے آئی میں مقابلہ ہو رہا ہے نا, تو لیجنڈ بھی اللہ کے فضل سے ایسے ہی کام کے ساتھ آئے جس کو تم تو کیا تمہاری نسلیں بھی اے آئی کا کام ثابت نہیں کر سکتی. اس بات پہ ڈنکی کی چوٹ پہ اعلان کرتا ہوں میں, میرا جو کام ہے نا اس کو اے آئی کا کام تم ثابت کر ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ میں یہ جو بھی کچھ کر رہا ہوں یہ اس فزیکل ورلڈ کے اندر جو ریالٹی تبدیل ہو جاتی ہے وہ اللہ کے حکم سے بینڈ ہوتی ہے. اللہ کین بینڈ دا ریالٹی اینڈ اللہ کین چینج دا رولز اینڈ ریگولیشنس. کوئی کچھ بھی کہتا رہے, میرا اللہ ٹھنڈی ہوائیں بھی چلا دے گا, بادل بھی لے آئے گا, کالے سفید بادل بھی چلیں گے, بجلیاں تک آ جائیں گی میں کہہ رہا ہوں, اور بارش نہیں ہوگی, قطرہ بھی نہیں ٹپکے گا. یہ سب کچھ ممکن ہے, لیکن جب اللہ چاہے گا تب. وہ ہے قدرتوں کا بادشاہ, ارادوں سے کام کرتا ہے, اور اس کے ارادے سمجھنا پوری کائنات میں کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ اپنا کام بڑی خفیہ تدبیروں سے کرتا ہے. آگے سمجھ میں. اب اپنی ذلت کے توق پہننے کا انتظار کرو, لیجنڈ بھی انتظار کر رہا ہے. دیکھنا ہے کہ اللہ فیصلہ کرتا کیا ہے, کیونکہ فائنل ڈیسیجن تو اللہ کا ہے, خدا تو وہی ہے, میں تو اس کا بندہ ہوں. میرا کام ہے بس کوشش کر, اور پھر لیجنڈ صرف اپنی کوشش کرتا ہے, اور رزلٹ کائنات کا بادشاہ اللہ واحد القہار خود دیتا ہے جو دینا چاہے. تو بس اسی کے بھروسے پر, اسی کے نام پر, اللہ اکبر وللہ الواحد القہار ورب ذوالجلال, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھینکس ٹو اللہ.